الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، آج میں ملحدین کے جو اعتراضات ہے قرآن پاک پر وہ بیان کریں گے اور پھر اس کو جوابات دیں گے۔ ملحدین کے قرآن پر اہم اعتراضات اور مضبوط جوابات۔ اعتراض نمبر 1، قرآن میں تضاد ہے، یعنی عام جملہ ان کا ایک جگہ کچھ اور ہے اور دوسری جگہ کچھ اور ہے۔ یہ پہلا اعتراض ہے ملحدین کا۔ اعتراض یہ ہے کہ قرآن میں تضاد ہے، عام جملہ ان کا ایک جگہ کچھ اور دوسری جگہ کچھ اور۔ جواب یہ ہے، قرآن موضوعاتی کتاب ہے، کلاسک نصابی کتاب نہیں ہے۔ ایک حکم مختلف حالات میں مختلف شکل میں آتا ہے۔ مثلا ایک جگہ جہاد کا حکم ہے، جہاد کرو، دوسری جگہ ہے صبر کرو اور معاف کرو، کیونکہ حالات بدلتے ہیں۔ ابتدائی دور مکہ میں مسلمان کمزور تھے، صبر کا حکم مدینہ میں ریاست بنی، جہاد کا حکم حفاظتی ظلم روکنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ سورۃ نساء میں ہے۔ یعنی اصل غلطی غور نہ کرنا ہے، تضاد نہیں ہے۔ جواب مکمل ہوا ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے، قرآن سائنس کے خلاف ہے۔ مثلا سورج غروب ہوتا ہے، زمین کو بچونا کہا۔ جواب یہ ہے، قرآن سائنس کی کتاب نہیں، ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن انسانی فہم کے مطابق زبان میں بات کرتا ہے۔ مثلا ہر سائنسدان بھی کہتا ہے، یہ کوئی نہیں کہتا۔ تو قرآن کا سورج غروب ہوتا ہے، محاوراتی زبان ہے، سائنسی بیان نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب سیارے اپنے مدار میں تیرتے ہیں، سورۃ یاسین میں۔ یہ تو حیرت انگیز سائنسی حقیقت ہے جو 1400 سال پہلے بیان ہوئی۔ اعتراض نمبر 3، قرآن عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے۔ یہ اعتراض ہے، جیسے مرد قوام ہے، عورت کی گواہی آدھی کیوں، وراثت میں حصہ کم کیوں؟ یہ اعتراض ہے۔ جواب سن لے، یہ بھی آدھی بات سمجھ کر پورا اعتراض ہے۔ قوامیت ذمہ داری برتری نہیں۔ اسلام میں عورت کے اخراجات، نان نفقہ، رہائش، سیکورٹی، مہر سب مرد پر لازم ہے۔ ذمہ داریاں زیادہ، فیصلہ کا حق بھی زیادہ۔ گواہی اور وراثت کو سیاق کے ساتھ دیکھو۔ کئی جگہ عورت کی گواہی اکیلی کافی ہے۔ کی گئی پراپرٹی پر مرد پورا خرچہ اٹھاتا ہے، عورت خرچ نہ کرے تب بھی اس کا حصہ محفوظ۔ یعنی اسلام کا سسٹم فرائض حقوق دونوں میں مکمل بیلنس ہے۔ 4 نمبر اعتراض، قرآن جنگ اور قتل سکھاتا ہے، قتل کرو جہاں پاؤ والی آیات پر اعتراض کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ آیات جنگ کے میدان کی ہے، عام حالات کی نہیں۔ جیسے آج فوجی کتاب میں لکھا ہوں دشمن آئے تو فائر کرو، تو کیا یہ عام شہریوں کے لیے ہے؟ نہیں۔ قرآن صاحب کہتا ہے وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرو، سورۃ بقرہ میں۔ یعنی جنگ میں بھی ظلم منع ہے۔ 5 نمبر اعتراض، قرآن میں غلامی ہے۔ جواب سن لے، اسلام غلامی کو ختم کرنے کا سسٹم لے کر آیا۔ غلام آزاد کرنا نیکی، کفاروں میں غلام آزاد کرنا واجب۔ آزادی کا دروازہ مسلسل کھولنے کا نظام تاریخ گواہ ہے۔ اسلام آیا غلامی کم ہوئی، مغرب آیا غلاموں کی عالمی تجارت بڑھی۔
تو یہ 5 نمبر اعتراض تھا۔ 6 نمبر اعتراض قرآن میں سائنسی غلطیاں ہے، وہ آیت مضع علقہ نطفہ۔ جواب یہ ہے یہ وہی مراحل ہے جنہیں آج کی سائنس بھی تسلیم کرتی ہے۔ ڈاکٹر کیتھ مور نے اس پر پوری کتاب لکھی ہے کہ قرآن کی بیان کردہ اسٹیج بے حد درست ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا ملحدین کے اعتراضات علم کی کمی، سیاق کو نظر انداز کرنے اور عربی زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جب قرآن کو پورے نظام کی طرح پڑھا جائے تو سارے اعتراضات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چند اعتراضات تھے، یہ سیکھ لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاکم